الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات علماء کرام، حاضرین ذکر تاجدار کربلا، عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ چوتھی نشست امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے ذکر پاک کی، جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے شہزادوں کے صدقے میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور دونوں جہان میں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مومنوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو بیچ دیا ہے جنت کے بدلے، اور اللہ نے مومنین کی جان اور مومنین کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو مومن کا جو مال ہے وہ اپنا خود کا نہیں بلکہ وہ اللہ کو بیچ چکا ہے، اور مومن کی جو جان ہے وہ بھی اس کی اب خود کی نہیں ہے، وہ بھی وہ بیچ چکا ہے، اور بیچنے سے پہلے بھی خود کی نہ تھی بلکہ دی ہوئی اسی کی تھی۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا بھی اور پھر بعد میں اس کو خرید بھی لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ ان مومنین کی نشانی یہ ہے
کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور جو لوگ راہ خدا میں رخنہ اندازی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں رد و بدل کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ایسے لوگوں کی جانیں بھی لیتے ہیں اور وہ اپنی جانوں کو قربان بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ صرف قرآن میں نہیں بلکہ توریت میں بھی، انجیل میں بھی ان کا یہ وعدہ موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سے ہم داستان کرب و بلا کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، لیکن مبادیات شہادت پیش کرنے سے پہلے میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شہادت مولا حسین کوئی ایسا اچانک حادثاتی واقعہ نہ تھا کہ یہ یوں ہی رونما ہو جاتا۔ یہ اس کا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا، صحابہ نے بار بار کیا۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزرے تو آپ نے باضابطہ طور پر میدان کربلا میں لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر خیمے بنیں گے، یہاں پر سواریاں بیٹھیں گی، یہاں پر اونٹوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر میدان کارزار ہوگا اور یہاں پر قبریں بنے گی۔ اور آپ اتنا روئے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے روتے روتے مولائے کائنات اپنی جان قربان کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے بچے کو پتا تھا کہ مولا حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہ تھی بلکہ یہ بات سب کو پتا تھی، اور کسی نے دعا نہیں کی نہ دعا کرنا تھی، اس لیے کہ حسین کی شہادت ہی دین کو بچانے کے لیے ضروری تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا حسین کو اسی لیے پیدا کیا تھا تاکہ حسین کے خون کی برکت سے اللہ کے دین کو تحفظ نصیب ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور جن تکلیفوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ سب کو پتا ہے۔ جن کو نہیں پتا یہ وہ عنوان ہے کہ آپ ربیع الاول شریف پر سنتے ہیں اور مختلف مواقع پر بھی آپ کے سامنے حضور کی قربانیاں بیان کی جاتی ہے۔ طائف کی وادیوں میں پتھر کھانا، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک کے قید رہنا، بچوں کو درخت کی پتیاں کھلانا، گھر والوں کو درخت کی پتیاں کھلانا، حضور کی بیٹیوں کا طلاق دیا جانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان کا شہید ہونا، صحابہ کرام کی شہادت دردناک۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری مکمل کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد متفقہ طور پر جس کو صحابہ نے اپنا امیر مقرر کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں ابھی کسی پر کوئی تفسیرہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کے ذہن و دماغ کا سلسلہ میدان کربلا سے جوڑنا ہے، تو ایک نظر میں صرف سرسری میں آپ کو حضور کے دور سے لے کر امام حسین کی شہادت یعنی کربلا تک آج آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کل عاشور کی شب ہوگی اور اس میں آپ کو میدان کربلا کا خونی منظر اس عنوان سے مجھے گفتگو کرنی ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ میں صرف اشارے کروں گا جو گڑے ہوئے واقعات ہیں، اور اس پر پھر مورخین کی تفسیرہ نگاریاں جو ہے میں اس پر کوئی ذکر نہیں کروں گا، بس یہ جو اہل سنت کا واضح اور متفقہ موقف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا
تو صحابہ نے متفقہ طور پر سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے بیعت صدیق کا انکار کیا، اس لیے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت واضح طور پر لوگوں نے اس لیے قبول کر لی، متفقہ طور پر اس لیے قبول کر لی کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں تشریف رکھتے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے مصلی پر اس وقت اگر کوئی امامت کرے گا تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر امامت کرے گا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ظاہری حیات میں کم و بیش 16 وقت کی نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. یہ مشہور سا واقعہ ہے جس کی روایتیں سیاہ ستہ کے اندر ملتی ہے. ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، اس خلافت کے دور میں بالکل اہل بیت اطہار اپنی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. اس وقت سیدنا امام حسن امام حسین کا بچپنا تھا اور اب وہ بچپنے سے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے. صدیق اکبر نے خلافت کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کا وہ انداز اختیار کیا کہ لوگوں کو دیکھ کر حضور کی محبتیں یاد آئی. صدیق اکبر فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، کہ میں اپنے قرابت داروں سے زیادہ رسول اللہ کے قرابت داروں سے محبت کرنے کو پسند کرتا ہوں. اور حال یہ تھا کہ جب راستے میں حسنین کریمین کھیلتے اور ابو بکر صدیق گزرتے تو صدیق اکبر ان کو اپنی گردن پہ بٹھاتے، اپنے کندھوں پہ بٹھاتے. کہنے والے کہتے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ تو صدیق کہتے جو میں نے اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو کرتے دیکھا ہے وہی تو میں کر رہا ہوں. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے اور اسلام کا وہ حسین دور آیا. اللہ اکبر، جو سیدنا عمر ابن خطاب کا دور کہلاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اہل بیت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. بلکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جناب شہر بانو سے جو نکاح کروایا گیا ہے امام حسین کا، اس میں حضرت فاروق اعظم کا کلیدی رول ہے. اور اس کو میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کبھی پیش کر چکا ہوں، میں وہ یہاں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جو ہے وہ ایران کے بادشاہ کی پوتی، نوشیروان کی پوتی، اور جو بادشاہ اس وقت کا تھا یزد جرد، عربی کے اعتبار سے اس لیے کہ گاف عربی میں نہیں پڑھا جاتا، تو یزد جرد اس کا نام تھا. اس کی بیٹی جو ہے وہ کنیز بنا کر کے میدان کارزار سے لائی گئی اور مدینہ منورہ میں جب آئی تو سر سے لے کر پیر تک وہ سونے سے ڈھکی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. فرمایا کہ یہ ہے کون؟ بڑی غصے میں نظر آتی ہے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ فارسی زبان میں اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی ہے کہ ہم نے تو گھر چھوڑ کر آنگن بھی نہ دیکھا، ہمارے باپ داداؤں نے ان سے جنگ کیوں کی اور ہمیں مسلمانوں کی کنیز بنا دیا. تو فاروق اعظم نے کہا اس لیے کہ جب یہ اتنے بڑے گھرانے کی بیٹی ہے تو اتنے بڑے گھرانے کی بہو بھی بننی چاہیے، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے. تو پھر میں اس کو کسی اور کی بہو نہیں بننے دوں گا، بلکہ جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے میں اس کی بہو اس کو بناؤں گا. حضرت شہر بانو نتیجتاً جو ہے امام عالی مقام کے نکاح میں آئی، آزاد کی گئی اور آپ کے نکاح میں آئی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب فاروق اعظم نے اہل بدر، اہل احد، اہل خندق، اہل خیبر کے وظیفے مقرر کیے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بدر والوں کو 2,000 منتھلی دیتے تھے اور امام حسن اور امام حسین کو 5,000 دیتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں قربانیوں کی بنیاد پر لوگوں کو نہیں دیتا، بلکہ ان کو جو نوازا جا رہا ہے وہ رسول اللہ کے نسب کی بنیاد پر نوازا جا رہا ہے. یہ حضور کے عزیز ہیں، اس لیے ہمارے بھی عزیز
عزیز ہیں، اس شان سے انہوں نے زندگی گزاری۔ پھر دور آیا سیدنا عثمان غنی کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے وہ دو اعتبار سے خالو بھی لگتے تھے، رقیہ ام کلثوم کے شوہر ہونے کی وجہ سے، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ خاندان نبوت نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اور اس کے بعد جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو اپنا امیر مانا۔ چند نفوس کو چھوڑ کر، چند افراد کو چھوڑ کر سارے دنیا اسلام متفق ہو گئی حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت پر۔ جو لوگ متفق نہ ہوئے ان میں سے ایک حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، اور حضرت امیر معاویہ تھے، اور شام کے عوام، شامیوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، اس لیے کہ عوام کا کیا اعتبار۔ البتہ یہ جو 3-4 نفوس ہے، ان میں سے بھی جو دو حضرات ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جمل کے اندر حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے معلوم، حضرت طلحہ کو کہا کیا تجھے معلوم ہے اللہ کے نبی نے جب تجھے اور مجھے مسکراتے اور باتیں کرتے دیکھا تھا تو فرمایا تھا کہ ایک دن تم آپس میں لڑو گے۔ تو آقا علیہ السلام سے ہم نے کہا تھا حضور ہم لڑیں گے، تو آقا نے فرمایا تھا طلحہ اس وقت تو غلطی پر ہوگا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ دیکھ حضور نے کہا تھا، حضرت طلحہ نے کہا میں تو بھول گیا تھا اس بات کو، آپ گواہ رہنا میں توبہ کرتا ہوں اور میدان جنگ سے جاتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ سے توبہ کر کے نکل کے چلے گئے مولا علی سے معافی مانگتے ہوئے۔ لیکن جب آپ نکل گئے میدان سے تو ایک شخص کو اطلاع نہ ہوئی کہ انہوں نے مولا سے معافی مانگی، انہوں نے جا کے پیچھے سے ان کی گردن اڑا دی اور سر لے کر آئے اور پیچھے اس شخص نے یوں رکھا اور علی مرتضیٰ کو کہا کہ میں ایک تحفہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا تمہارے دشمن کا سر۔ مولا علی نے کہا بتا، تو اس نے سامنے پیش کیا۔ مولا کائنات نے اس سے کہا مجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو جہنمی ہے۔ کہا حیرت ہے، آپ کی طرف سے لڑو تو بھی جہنمی اور آپ سے لڑو تو بھی جہنمی۔ یہی تو علی کی خصوصیت ہے، یہی تو علی کی خصوصیت ہے کہ آپ کی طرف سے لڑو تو جہنمی۔ کس سے لڑو؟ آپ کی طرف سے اگر صحابہ سے لڑو گے تو جہنمی، اور آپ سے لڑو گے تب تو جہنمی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے کہ ایک تو جن لوگوں نے تجھ سے محبت کی وہ محبت میں اتنا غلو کریں گے کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی محبت میں غلو کیا اور خدا کا بیٹا کہہ کر گمراہ ہو گئے، اسی طرح سے لوگ تیری محبت میں بھی غلو کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسرا فرقہ ہے یہودی، جنہوں نے عیسیٰ کو نہ مانا تو یہاں تک کہ معاذ اللہ ان کو ناجائز اولاد تک کہہ دیا، اتنی بڑی گالی دے دی، تو وہ بھی جہنمی ہو گئے نفرت میں۔ تو اسی طرح سے علی جو ہے وہ دو فرقے ہوں گے جو تیری محبت میں اور تیری نفرت میں جہنم میں جائیں گے۔ ایک تو محبت میں حد سے آگے بڑھے گا اور وہ جہنم میں جائے گا، حد سے اتنا آگے بڑھے گا کہ ابو بکر پر بھی نکتہ چینی کرے گا، حد سے اتنا آگے بڑھے گا عمر پر بھی نکتہ چینی کرے گا، حد سے اتنا آگے بڑھے گا کہ عائشہ پر بھی نکتہ چینی کرے گا۔ اور دوسرا دشمنی میں حد سے اتنا آگے بڑھے گا، دشمنی میں حد سے اتنا آگے بڑھے گا کہ وہ تیری شہادت پر اور تیری اولاد کی دشمنی پر ایسا تنے گا رکھے گا کہ وہ تو ہیمن کرے کی شہادت منانے والوں کو لگام نہ دے گا، لیکن حسین کی شہادت منانے کو خرافات قرار دے گا۔ یہی مالیگاؤں ہے، یہاں پر بم دھماکوں کے شہیدوں کو خراج پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، بم دھماکے میں جو شہید ہوئے ہیں خوش عقیدہ مسلمان، ہم ان کو خراج پیش کر رہے ہیں، لیکن اسی مالیگاؤں میں خراج پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت کسی مفتی کا قلم نہیں چلتا، اس وقت تو کسی قلم کا کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ لکھے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے یہ جو خراج پیش کیا جا رہا ہے کسی حدیث میں کہ بم دھماکے میں کوئی مرے تو اس کے لیے خراج پیش کیا جائے، لیکن خدا کی قسم جن کو میرے رسول نے فرمایا کہ میرا حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اگر وہ شہید ہو جائے تو لوگوں کو اتنی تکلیف۔ اگر عاشورہ میں روزہ ہم رکھیں جو کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے قیمتی روزے عاشورہ کے ہیں. اگر ہم اپنا کاروبار بند کریں عاشورہ میں، لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں امین القادری ایسا کیوں کہتا ہے؟ ان کو کیوں نہیں کہتے جو مینڈکیوں کی طرح ٹراتے رہتے ہیں؟ ان کو لوگ لگام کیوں نہیں دیتے؟ لوگ کہتے ہیں عاشورہ کے دن کاروبار بند کرنا کہیں سے ثابت نہیں. میں حدیث کا ایک ادنا طالب علم ہوں، پورے مالیگاؤں کو نہیں، یہاں سے لے کر سعودی تک اور بھوپال تک میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج. جس نے بھی حدیث پڑھی ہے سامنے آؤ اور مجھے ایک حدیث صرف مرفوع یہ لا کے بتا دو کہ عید کے دن رسول اللہ نے کاروبار بند کرنے کا حکم دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، ذکر تاجدار کربلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو خلاف شرع کام ہے ہم ہر پروگرام میں لوگوں کو منع کر رہے ہیں. عورتیں بے پردہ نہ نکلیں، عورتیں میلوں میں نہ جائیں، لوگ میوزک نہ بجائیں، لوگ گانے نہ سنیں، لوگ بے پردگی کا اظہار نہ کریں، آنکھوں کو حیا کا زیور بنائیں، لیکن آنکھوں کو حیا کا زیور دیں. لیکن یہ سب کچھ ہم کہہ رہے ہیں. آپ کو شہادت حسین پہ اتنی تکلیف کیوں ہے جب رسول اللہ نے عید کے دن کاروبار بند کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو بتاؤ، بطور امر، بطور حکم کوئی ایک مرفوع حدیث لاؤ. تو عید کے دن بھی کاروبار کرنا بند کرنے کا حکم نہیں. کوئی کیوں نہیں لکھتا کہ عید کے دن سب کاروبار جاری رکھیں؟ کیونکہ کہیں سے ثابت نہیں ہے عید کے دن کاروبار بند کرنا. عاشورہ پہ یہ سب سوچتا ہے. پلیدوں، یہ دراصل تمہاری دلوں کی گندگی ہے اہل بیت کے خلاف، جو ہر وقت تمہارے کلام سے ظاہر ہوتی ہے. لیکن ہم تو تمہیں کہتے بھی نہیں کہ بند رکھو. ہم تو ان عاشقوں کو کہتے ہیں ارے یہ وہ شاخ ہے، عاشورہ تو بعد میں آئے گا. یہ 10 دن سے کرنے کے لیے عاشورہ تو بہت بعد میں آنے والا ہے. اور ان کو بی بی زہرا وہ خیرات دیتی ہے جو دکانیں عاشورہ کے دن کھل کر کے تمہیں نہیں ملے گا، حسین کی محبت میں بن کر کے اس سے زیادہ ملے گا. اس لیے کہ حسین کا نانا قاسم نعمت ہے، حسین کا نانا قاسم نعمت ہے. تو ہم کسی کو کہتے نہیں. یہ بات تو محبت کی ہے، یہ بات تو عشق کی ہے، یہ بات تو عقیدتوں کی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے مولا سے کہا علی تیری محبت میں اور تیری نفرت میں 2 جہنم میں جائیں گے. تو ایک تو وہ جو حد سے بڑے صحابہ کو بھی چھوڑ دیا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور وہ جو دشمنی میں حد سے بڑے. کیا ہے حال لوگوں کا جو تمباکو کھاتے کھاتے کینسر کا مریض، اتنا منہ سڑا. یہ میں غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف تمہاری عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں. منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، لوگ اس کی سبیل لگاتے ہیں. اگر یقین نہیں آتا اس کی تصویریں مولانا کے پاس موجود ہیں. فلاں صاحب کے نام کی سبیل، اور تیرا مفتی جس کا منہ سڑا ہے تو اس کے نام کی سبیل لگاتا ہے تو تو منع نہیں کرتا. اور میں ساقی کوثر کے نواسے کی سبیل لگاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات میں رہو. پنجتن کے ساتھ جب تک موجود ہے، دلیل کی روشنی میں گالی نہیں دینا چاہتا، نہ گالی دینے کی اہل سنت کو عادت ہے، لیکن دلیل میں دے رہا ہوں. کسی کو برا لگے کہ یار اتنا خراب کیوں کہتے ہیں، وہ جس نے قربانی دی ہے نا 72 کی، وہ 72 کی قربانی. ارے بدر میں تو سب جوان تھے، احد میں تو سب جوان تھے، خیبر و خندق میں تو جوان تھے. جو کربلا میں 6 مہینے کا معصوم لے کر آیا وہ کوئی نہ لایا. اللہ اکبر. ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتے. اس لیے حسین نے جو قربانی دی ہے وہ ساری قربانیوں کی لاج رکھ لی گئی ہے.
اس لیے ہم اخبار والوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اگر تمہیں مالیگاؤں کا اتحاد منظور ہے تو تم ایسے لوگوں کی غلیظ باتیں نہ لکھا کرو، کیونکہ جب تم اتحاد کی بات کرتے ہو تو اپنا موقف واضح کرو کہ تم کون ہو۔ مولا حسین کی تائید میں آپ نے کچھ نہیں لکھا، اور آپ کو خرافات ہر سال کچھ نہ کچھ ہم سوچتے ہیں چلیں نظر انداز کریں، چلیں چھوڑیں، شہر کی فضا بہت خوشگوار ہے تو خوشگوار رہے، لیکن ان کے پیٹ میں دکھتا ہی رہتا ہے۔ سبیل ہم لگائیں، پیسہ ہم خرچ کریں، وقت ہم دے، قربانی ہم دے، آپ کا کیا ہے؟ یہ نصیبے کی بات ہے، سنی و نصیبے کی بات ہے۔ کوئی اس کی سبیل لگاتا ہے جس کے ایمان پر خاتمے کی بھی گارنٹی نہیں، اور ہم اس کی سبیل لگاتے ہیں جس کا جنتی جوان ہونے کا سرٹیفکیٹ امام الانبیاء نے عطا فرمایا ہے۔ آج تک امام حسین کے دشمن بھی امام حسین کے جنتی ہونے میں شک نہ کر سکے، وہ ہے میرا آقا امام حسین۔ بہرحال مجھے تو بات اپنی کرنی ہے، گفتگو دور نہ نکل جائے، بس صرف آپ لوگوں کا ذہن ٹھیک ہو جائے نا، آپ بھی تو ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جس نے جو کہہ دیا اس کی طرف چل پڑے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی سنیوں کو ایک بات بتائی تھی، دیکھو سبیل کیا جھگڑا کرتے ہو لوگ، سبیل جھگڑا کرنے کی چیز ہے۔ اگر حدیث پڑھے ہو تو حدیث میں کتنی واضح سے چیز ہے، ایک نچنیا گزر رہی ہے، کتا مرنے کے قریب ہے، اس نچنیا نے 2 قطرے کتے کے منہ میں ڈالا پانی کے، اور وہ کتا جھرجھری لے کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے حبیب کی حدیث صحیح ہے کہ وہ نچنیا، وہ فاحشہ صرف کتے کو 2 بوند پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی۔ بتاؤ اس حدیث کا کوئی منکر ہے؟ یہ حدیث صحیح ستہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب کتے کو پانی پلانا، وہ بھی یوں ہی کسی نچنیا کا پانی پلانا اس کو جنت میں لے جا رہا ہے۔ غلامان حسین کو اگر کوئی پانی پلائے، شربت پلائے، نیاز کھلائے، بتاؤ کیوں ایسا کرتے ہو؟ مت کرو ایسا، شہر کو متحد ہونے دو، نوجوانوں کو متحد ہونے دو۔ لوگوں کے اندر آج حالات کیا ہیں؟ دشمنان اسلام شریعت پہ حملہ کر رہے ہیں، کوئی طلاق کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کوئی نکاح کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اسلامی قانون پر ضربیں پڑ رہی ہے۔ امت کو کس قدر اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن ان کی عجیب سی بڑھ ہے، یہ اپنی ہی کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ لیکن یاد رکھنا، آج ہاتھ چل رہے ہیں نا، انگلیاں چل رہی ہے، جو چاہو انگلیوں سے لکھ دو، لیکن حسین کا انتقام خدا لیتا ہے، حسین کا انتقام خدا لیتا ہے۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا، اللہ جب انتقام لے گا تو کہیں کے نہیں رہو گے، اس لیے اپنے علم پہ کوئی ناز نہ کرے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تیری محبت اور عداوت میں 2 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک تو جو محبت میں حد سے بڑھے گا، اور ایک جو دشمنی میں حد سے بڑھے گا۔ لیکن الحمدللہ وہ لوگ جو حدوں میں رہیں گے، درمیان میں، وہ اہل سنت ہے۔ ہم نے نہ علی کو بڑھایا، اس لیے کہ جس کا نام علی ہو اسے بڑھایا ہی نہیں جا سکتا، اور جس کا نام علی ہو، جس کی ذات علی ہو، اس کو گھٹایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ علی ولیوں کا ولی ہے، تاجدار ولایت، ختم ولایت۔ تو بہرحال حضرت طلحہ کا سر لانے والے کو فرمایا، تجھے جہنم کی بشارت۔ اس نے کہا آپ سے لڑے تو جہنمی، آپ کی طرف سے لڑے تو جہنمی۔ ارے لڑنا بھی تو صحابہ سے تھوڑی لڑنا، کیونکہ تیری اوقات ہی نہیں صحابہ سے لڑنے کی۔ اگر لڑ تو ان سے لڑ علی کی تائید میں، جو علی کے دشمن ہیں۔ تو دشمن جو ہے وہ تراشتا ہے اور اس کے بعد دشمن بنا کر ان کو گالیاں دیتا ہے، تو تب تو جہنمی میں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ طلحہ کا قاتل جہنمی ہے۔ اور حضرت زبیر کا حال یہ تھا کہ جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ہچکی لے رہے تھے، ایک بندہ سامنے سے گزرا، تو آپ نے فرمایا تو کس کے گروپ سے ہے؟ تو اس نے کہا میں مولا علی کی طرف سے ہوں۔ کہا ادھر آ، اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پر علی کی بیعت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد نہ آئی
اب یاد آئی ہے تو میں دنیا سے جاتے جاتے علی کی بیعت کرتا ہوں. اس نے جا کر کے بتایا کہ زبیر نام کے ایک شخص آپ کی بیعت میرے ہاتھ پہ کر چکے. آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ زبیر علی جب تک تیری بیعت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. یہ طلحہ کون ہے؟ لوگ حضرت طلحہ کو گالیاں دیتے ہیں. یہ طلحہ حضرت امام حسین کے سسر ہیں, کیونکہ امام حسین کی 5 بیویاں تھی. اس میں سے جو جناب ام اسحاق ہے, یہ ام اسحاق کے والد ہیں جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یاد رکھیں, ان رشتوں کا بھی خیال کریں. پھر مولا علی خلیفہ ہوئے, مولا کائنات کی خلافت ہوئی. مولا کائنات کی خلافت میں 3 جنگیں ہیں بڑی بڑی, جمل, صفین اور نہروان. تینوں جنگوں میں اللہ نے مولا علی کو فتح و نصرت عطا فرمائی. لیکن جنگ صفین کا تذکرہ میں کر چکا, جنگ جمل کا تذکرہ میں کر چکا. صفین کا حال یہ ہوا کہ جب سامنے کے لوگ شکست کھانے لگے شامی فوج, تو اس وقت انہوں نے نیزے پہ قرآن بلند کیا. بعد میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے کچھ دنوں کے لیے معاملے کا تصفیہ کرایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور عمرو ابن عاص کو دونوں کو حکم بنا دیا گیا. حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی. شہادت مولا علی کے بعد, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک ہے, تو 29 سال 6 مہینے مولا کائنات کی خلافت پر ہو گئے. 6 مہینے بچے تھے 30 سال ہونے کو. تو لوگوں نے کوفہ میں حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. 40,000 لوگوں نے مولا حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور جب لوگ امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تو ملک شام کی طرف سے جو ہے وہ 30,000 کا لشکر لے کر شامی لوگ آئے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے. مدائن کے موقع پر, مدائن کے مقام پر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کوفی ایک شخص نے تماچے مارے. اور تماچے اس لیے مارے کہ جب حضرت امام حسن نے سامنے کا لشکر دیکھا تو آپ کو پھر وہ منظر یاد آیا کہ صفین اور جمل میں 23,000 تو جمل میں شہید ہوئے اور 30,000 صفین میں شہید ہوئے. اتنے مسلمان شہید ہو چکے ہیں, اور اب میں جنگ کروں گا تو کتنے لوگ شہید ہوں گے. تو حضرت امام حسن نے اپنے لوگوں سے کہا کیا ہم حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیں تاکہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو. لوگوں نے کہا ہم نہیں صلح کریں گے. بعض سنجیدہ لوگوں نے کہا آپ صلح کر لیں. تو امام حسن نے جب صلح کے لیے خط لکھنا چاہا امام حضرت امیر معاویہ کو, تو اس وقت آپ ہی کے گروہ کا ایک آدمی تھا کوفہ کا, اس نے حضرت امام حسن کو تماچے مارے. اور جب آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. میں یہ بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, وہ کون تھا, اسے کیا کہا جاتا تھا, اس کی تحقیق بھی آپ کے ذمے پر ہے. بہرحال امام حسن مجتبیٰ نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو, اور دونوں گروہ میں صلح ہو گئی. صلح 6 شرطوں پر ہوئی تھی, اس کا ذکر یہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ امیر معاویہ کے بعد امام حسن کے پاس خلافت لوٹ جائے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے والد بزرگوار مولا کائنات کو جو ہے وہ سب و ستم نہیں کیا جائے گا, ان کو گالیاں نہیں دی جائے گی. تیسری شرط یہ ہے کہ جن لوگوں نے مولا علی کا ساتھ دیا ہے ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. چوتھی شرط یہ ہے کہ جو اہل بیت کے وظائف علی مرتضیٰ نے مقرر کیے ہیں وہی وظائف قائم رہیں گے, اسے گھٹایا نہیں جائے گا. پانچویں شرط یہ ہے کہ جو لوگ جزیہ دیتے ہیں حجاز والے بس وہی ہوگا, اس سے بڑھ کر کے ان پر زائد ٹیکس, بلکہ جزیہ نہیں ٹیکس, اللہ اکبر, ان پر عائد نہیں کیا جائے گا, ان پر زیادہ ٹیکس نہیں بڑھایا جائے گا, اس لیے کہ وہ لوگ اہل حجاز ہیں اور ان کے مراتب جو ہے وہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں, تو ان کا احترام لازم ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ
چھٹی شرط یہ ہے کہ اس وقت تو بیت المال کے اندر جتنے بھی پیسے موجود ہیں وہ ہمارے کمائے ہوئے ہیں، ہماری غنیمت ہے، تو اس کو آپ خرچ نہیں کرو گے، ہم مستحقین پر جس کو سمجھیں گے زیادہ جو حقدار ہے اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں گے۔ یہ 6 شرطیں حضرت امام حسن کی طرف سے گئی۔ ادھر حضرت امیر معاویہ نے ایک خالی کاغذ پر مہر لگایا اور دستخط کی، کہا شہزادے رسول جب آپ صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو میری طرف سے یہ تجویز ہے کہ آپ جتنا چاہیں جو چاہیں لکھ دیں، بس میں نے آپ کے سامنے خالی کاغذ بھیج دیا ہے، آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس مجھے حکومت چاہیے۔ حضرت امام حسن نے صلح کر لی، اور بخاری شریف کی وہ حدیث حضور علیہ السلام نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، غیب کی خبر دی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے حسن، اس کے ذریعے سے اللہ 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا۔ بس یہاں مجھے اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرنا، اتنا آپ کو کہنا ہے کہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے، جنگ صفین ہو گئی، جمل ہو گئی، سارے جھگڑے ہو گئے، لوگ قتل ہو گئے، آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرا یہ بیٹا سید حسن کہ اس کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو اس کا مطلب صلح کس سے ہوئی؟ امیر معاویہ سے۔ تو جس کو رسول اللہ مسلمان کہیں، اب کیا آج کسی کو حق ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو کافر کہے؟ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ شرف صحابیت ان کو حاصل ہے تو ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی بات جو ہے وہ خلاف نہ کہی جائے۔ سرکار غوث پاک گنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کا ذکر کرو خیر کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کی گستاخی کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ تو اگر آپ صحابہ کرام کی منقبت نہیں پڑھ سکتے تو ان کی بے ادبی اور توہین بھی نہ کریں۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں، اور یہی اہل سنت کا بالکل واضح موقف ہے، کوئی صحابی ہو، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے باپ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ صحابی ہے۔ جب کنعان کے باپ ہونے کی وجہ سے حضرت نوح کو کوئی گالی نہیں دیتا تو اور دے بھی کیسے سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اسی طرح سے عظمت رسالت جو ہے اللہ اکبر ہمیں روکتی ہے، کیونکہ عظمت رسالت سے نسبت ہے عظمت صحابیت کو، تو ہم ایک صحابی کا احترام کرتے ہیں۔ بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ سے صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد کوفہ سے امام حسن امام حسین کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ شریف آنے کے بعد یزید کو رہ رہ کے ایک چیز چٹکیاں لیتی تھی کہ شرائط نامے میں صلح کے نامے میں ایک شرط ہے کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت لوٹ آئے گی امام حسن کے پاس۔ تو چونکہ یزید جو تھا، پچھلے سالوں میں عرض کر چکا، مجھے اس مرتبہ یزید کے کردار پر بھی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے نہیں کرنی کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یزید شرابی، زانی، فاسق و فاجر، یہ لانتی ہر چیز میں گرفتار تھا۔ اس کی پیدائش 25 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے کم و بیش 15 سال کے بعد اس کی پیدائش ہوئی، اور یہ شخص برادری عصبیت میں ڈوبا، یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، اس کو بنو ہاشم سے بڑی عداوت تھی۔ یہ اس قدر عداوت میں گرفتار تھا کہ اس شخص نے اہل بیت اطہار کو گالیاں لکھی اشعار میں، اور یہ حضرت امیر معاویہ کے دور سے بدچلن فاسق و فاجر تھا۔ اس کو کبھی کسی نے پسند نہیں کیا، دور صحابہ میں کسی نے پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ اگر تاریخ میں ڈوب کر دیکھیں، ابن خلدون کو اٹھائیں، علامہ ابن جریر طبری کو اٹھائیں، اسی طرح سے امام سیوطی کو اٹھائیں، سارے، بلکہ ابن کثیر کو اٹھائیں، ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے بھی جو ہے وہ یزید کی تعریف نہیں کی ہے، سب یزید کے فسق و فجور پر متفق ہے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، نماز ترک کرنے والا، علی اعلان شراب پینے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا، یہ پلیدی اس کے اندر تھی۔ اس کو یوں لگا کہ میرے باپ کی موت کے بعد حسن خلیفہ ہوں گے، تو اس نے اس راستے کے گویا کے سنگ راہ کو ہٹانے کے لیے کوششیں شروع کی، اور اس نے امام حسن کو زہر دینے کی مہم چلائی۔ امام علی مقام امام حسن مجتبی کو مدینہ منورہ میں پہلے 2 مرتبہ زہر دیا گیا،
لیکن جب بھی زہر دیا جاتا، پہلی بار کھجور میں زہر دیا، دوسری بار شہد میں زہر دیا۔ امام کو جب تکلیف ہوتی تو آپ جاتے بارگاہ رسالت میں اور عرض کرتے یا رسول اللہ تکلیف ہے، اور آپ کو شفا ہو جاتی۔ پھر امام علی مقام نے سوچا، امام حسن مجتبی نے، کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے کچھ دن کے لیے ایک صحت افزا مقام پر تشریف لے گئے۔ جب یزید کے حامیوں کو پتا چلا کہ اس جنگل میں امام کچھ دن کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں کہ کچھ تفریح کے لیے اس صحت افزا مقام پر رکیں، تو وہاں پر ایک شخص اندھا بن کر کے آیا، اور اس نے، حالانکہ وہ اخیارہ تھا، اس نے اپنے ڈنڈے کی جو نچلا حصہ ہے اس کو زہر میں بجھا رکھا تھا، اور وہ آیا جو ہے وہ دربار میں جہاں امام موجود تھے، اور اس نے امام کے پیر پر وہ عصا رکھا اور رکھ کر اتنے زور سے دبایا کہ وہ زہر امام کے پیر میں چلا گیا۔ وہ تو وہاں سے بھاگا چلا گیا، لوگوں کو یوں لگا کہ یہ اندھا تھا، لیکن امام جان گئے۔ امام نے فرمایا یہ دنیا کا بھی اندھا ہے اور یہ آخرت کا بھی اندھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخیارہ ہو کر جو ہے وہ جان بوجھ کر کے اندھا بنے فضائل پر، اور وہ اہل بیت کے فضائل کو نہ دیکھیں، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی اندھے پن میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس لیے لوگوں آنکھیں کھولو، فضائل رسالت دیکھو۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں اندھا ہے لیکن دل سے فضائل رسالت اور اہل بیت کا قائل ہے تو اس کا دل روشن ہے، تو قیامت میں اس کی آنکھیں بھی روشن ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بہرحال جس وقت تو بلایا گیا طبیب کو، تو طبیب نے کہا حضرت یہ تو زہر ہے، اور یہ زہر بجھا کر کے جان بوجھ کر کے لگایا گیا۔ بہرحال امام کو پھر شفا بھی ہوئی، امام پھر مدینہ طیبہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا یزیدی تحریک پر، وہ یہ کہ ہیرے کو پیس کر، الماس کو پیس کر کے امام علی مقام امام حسن مجتبی کے مشکیزے کے اندر وہ ڈال دیا گیا۔ امام پاک سوئے ہوئے تھے، 27 صفر کی رات تھی، امام پاک سوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا بہن زینب، سیدہ زینب عبادت میں مصروف تھی، آپ نے اس طرف توجہ فرمائی، عرض کیا بھائی جان کیا ہوا؟ تو ارشاد فرمایا میں نے نانا کو اور امی کو اور ابا کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کراتے ہیں۔ میں نے کہا نانا جان آپ میری باتوں سے باخبر ہیں، مجھے تماچے لگائے گئے، مجھے مارا گیا، میرے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا، میرے سامنے اس وقت مدینہ طیبہ میں میرے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے، یا رسول اللہ اس دور سے میں گزر رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا حسن صبر کرو، انشاءاللہ بہت جلد تم ہم سے آ کر کے ملاقات کرنے والے ہو۔ اور ایک خواب امام حسن مجتبی نے اور دیکھا تھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن مولا کائنات کے شاگرد جلیل القدر تابعی سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لے کہ اب آپ کی زندگی کے کچھ ہی دن بچے ہیں، آپ دنیا سے جلد جانے والے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے، اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام علی مقام امام حسن مجتبی نے کہا بہن میں نے یہ خواب دیکھا۔ سیدہ زینب نے کہا ہائے میرا بھائی آپ نے یہ کیسا خواب دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا زینب ذرا مشکیزہ لاؤ، مجھے پیاس لگے میں پانی تو پی لوں۔ اس کے بعد مولا حسن نے جب پانی پیا تو مشکیزے کے اندر جو ہیرا پیس کر کے ڈال دیا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا اور پیٹ میں گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کے کلیجے کے 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں کے اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر کے گرتے۔ آپ کہتے ہیں ہائے بڑی تکلیف ہے، میرے گلے سے لے کر کے میری ناف تک کا پورا حصہ کٹ گیا ہے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ آپ چلائیں تو کانچ کٹ جاتی ہے، تو ہیرے کی کنی اس انداز کے ساتھ۔ یزید صرف قاتل حسین نہیں ہے، یزید قاتل حسن مجتبی بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے کہ یہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے اس پر تاریخ خاموش ہے۔
استاذ زمن حضرت مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن جو ہے وہ علامہ مفتی جلال الدین صاحب اس پر سکوت کرنے کا حکم دیتے ہیں، سعد اللہ فاضل اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے لیے بس میں ایک بات پیش کرتا ہوں، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر کے گرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ حسین کو بلاؤ تاکہ کچھ نصیحتیں کر دوں، اب میں نہیں رہ پاؤں گا اس لیے کہ ٹکڑے گرتے ہیں۔ مولا حسین تشریف لائے اور یہ حالت دیکھی تو گلے مل کر کے خوب روئے۔ فرمایا بھیا بتانا آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسا ہے۔ ارشاد فرمایا بھائی زہر کس نے دیا؟ جس پر مجھے شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، تو شک کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں اللہ بہترین منتقم ہے، انتقام لینے والا، تو اس کو اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے، تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے یا فلانی قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال امام پاک جب یہ حالت میں صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو امام پاک نے روتے ہوئے کہا بھیا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ تو کہا مسکرا کر، اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہے۔ حسن مجتبی نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا، فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حدیث معراج کیا ہے؟ تو تب فرمایا کہ جب ہمارے نانا معراج پر گئے تھے، جب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پہ جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں دو محل دیکھے، ایک ہرا تھا ایک لال تھا۔ تو اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ تو کہا لال تو حسین کا ہے اور ہرا تو حسن کا ہے۔ تو آقا نے رضوان سے کہا کہ رضوان یہ بتاؤ میرے حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے نادان، اہل بیت کی محبت پر رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر، رضوان جنت کا خازن بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ گردن جھک گئی، ہمت نہ ہوئی عرض کرنے کی۔ جبریل آئے، عرض کی حضور اس میں ہمت نہیں ہے یہ عرض کرے۔ میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ جو ہرا ہے حسن کا اس لیے ہے کہ حسن کو زہر دیا جائے گا۔ یہ شہادتیں جنت میں پڑھی جا رہی ہے، یہ شہادتیں حسنین کی جنت میں پڑھی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور اس کا چہرہ پورا جسم ہرا ہو جائے گا، اور حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ شہادت کے وقت تو خون سے پورا وجود لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال۔ تو دیکھا نانا کی یہ حدیث سے معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مولا حسن نے لوگوں سے کہا اب آپ لوگ جائیں، میرے گھر والے رہیں۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا، اس بیٹے کی عمر صرف 7 سال کی تھی، وہ بڑا خوبصورت تھا۔ اس بیٹے کا نام قاسم تھا، اس کی امی کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کو دیکھتی، گویا کہ ام فروا کے سامنے اپنی بے وگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بے وگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ رخصت ہوئے، حتیٰ کہ اللہ اکبر اب کوئی نہ بچا، تو مولا حسن نے اپنے بازو پہ بندھا ہوا
तावीज खोलने का हुक्म उम्मे फरवा को दिया। उम्मे फरवा ने वो तावीज खोला और वो तावीज खोल करके इमाम हसन ने कहा कि मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ, और अपने हाथों से कासिम के बाजू पे वो तावीज बांध दिया। बेटे कासिम, एक वक्त आएगा जब तू शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, उस वक्त ये तावीज खोल करके देख लेना। उसके बाद मौला हुसैन को बुला करके फिर वसीयत की, हुसैन सब्र से काम लेना, मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूं, लेकिन जाकर उम्मुल मोमिनीन पहले हजरत आयशा से इजाजत लेना, क्योंकि ये उनका हुजरा है। और इमाम अली मकाम 28 सफर को, एक रिवायत के मुताबिक 29 सफर को, और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को इमाम अर्श मकाम इमाम हसन मुश्तबा शहीद हो गए। इस तरह से कि आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े कै में बाहर गिरे हुए थे। इमाम अली मकाम इमाम हसन मुश्तबा की शहादत हुई। आपको तजहीज और तकफीन के बाद जब जनाजा उठाया गया, जनाजा उठाने से पहले इमाम हसन हजरत आयशा सिद्दीका के पास गए तो वो दुपट्टे को चेहरे पे रखकर अपने घर में अकेले बैठी रो रही थी। इमाम हुसैन ने कहा, अम्मी जान क्यों रोती है? कहा, हाय मेरे नबी का वो लाडला उठा जिसको मैंने नबी ये पाक की बारगाह में इस अंदाज से देखा था कि उसने अपने पैर नबी के पैर पे रखे थे और हुजूर ने उसको 2 हाथों से यूं पकड़ा हुआ था और कहा था, हसन चढ़ो, हसन चढ़ो, हसन चढ़ो। तो उसने पंजों पे पैर रखा था, वो नबी की पिंडलियों पे आया। फिर कहा चढ़ो, वो घुटनों पे आया। फिर कहा चढ़ो, वो रानों पे आया। फिर कहा चढ़ो, वो सीने पे आया। और नबी ने उसका मुंह अपने मुंह में लेकर यूं चूसना शुरू किया था जैसे कोई खजूर चूसता है। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे के साथ ऐसा करते हैं? इरशाद फरमाया, रूए जमीन पर अगर सबसे ज्यादा मुझे कोई पसंद है तो ये और इसका भाई पसंद है, और किसी के माँ बाप पसंद है तो इसकी अम्मी और इसके अब्बा पसंद है। ये याद करके रो रही हूं। तो कहा कि उसी शहजादे की तमन्ना है कि नबी के कदमों में दफन हुआ। सैयदा ने कहा, उसके नाना का घर है, उसको इजाजत की जरूरत क्या है? मैं इजाजत देती हूं कि उसे दफन कर दे हुजूर के कदमों में। लेकिन यह भी तारीख का बदतरीन बाब है। जब जनाजा बाहर लेकर के आए और हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस में इमाम हसन को दफन करना चाहते थे, तो बनु उमैया के वो गलीज जिसे दुनिया मरवान कहती है, वो बदतरीन आदमी जिसके बाप पर मेरे आका ने लानत की थी, उस पलीद ने कहा, मैं इनको दफन होने नहीं दूंगा। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूंगा। जानते हैं, यहां तक के बाद मौर्रिखीन ने लिखा कि उस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन मुश्तबा के लाशे पे चलाना शुरू किया। एक बंदा जो शहीद हो चुका है, लोग कहते हैं कि मरवान को, यजीद को इतना बुरा ना कहो, इसलिए कि उन्होंने किया क्या है? ये किया है। अरे मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। हमारे हिंदुस्तान के काफिरों को देखो कि अगर वो कोई मैयत जाती है किसी मुसलमान की तो वो यूं करते हैं। इतना तो वो करते हैं, उनको इतना शऊर है। इस पर क्या हुक्म शरा है? मैं बहसियत मुफ्ती कोई बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मरने वाले का एहतराम तो एक काफिर भी करता है। वो मरवान कैसा पलीद था, जब अल्लाह अकबर नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे, तलवार से रोक दिया। और जब इमाम हुसैन ने कहा मैं दफन करूंगा, तो उसने इमाम हसन के जनाजे पे तीर चलाया है। बाज़ बातें यहां तक आती है, जनाजे हसन पे तीर चला है। सैयदा ज़ैनब ने एक बार कहा था, फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं, एक हसन का जनाजा, एक हुसैन का जनाजा। हसन को तो 2 बार कफन मिला, हुसैन को तो 1 बार भी कफन न मिला। लोगों ने कहा, हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? तो कहा, जब मरवान ने हसन के लाशे पे तीर चलाया तो वो तीर लगा तो हसन के कफन से तीर खून की फुहार निकल पड़ी। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पे अब दूसरा कफन फिर लपेट दो।
تاکہ حسن کو رنگین کفن میں جو ہے وہ لے کر کے نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے. یہ بھی امام حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا. کسی نے امام حسن سے کہا، امام حسین سے کہا، شہزادہ صاحب حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا اگر مروان بیچ میں آڑے آئے تو امی کے قدموں میں دفن کر دینا. آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں. پھر امام حسن کو امی کے قدموں میں، سیدہ فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا. امام حسن کی شہادت ہوئی. اب امام حسن کی شہادت کے بعد بہت سے واقعات ہوئے. پھر امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد تقریباً 2 دہائیوں کا کم و بیش عرصہ بیتا، یا 1 دہائی 11 سال کا عرصہ بیتا. حضرت امیر معاویہ بھی فالج کے مرض میں دنیا سے کوچ کر گئے، کیونکہ یہ جو شرط تھی کہ امیر معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو ملے گی تو امام حسن کی تو شہادت ہو چکی تھی. اب یزید خلیفہ بن بیٹھا. یہ یزید کو خلیفہ کہتے مجھے شرم آتی ہے، اور میں تو اس کو خلیفہ مانتا بھی نہیں. بیٹا کیا کر رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا عجیب حال ہے آپ لوگوں کا. کیا کرو گے اس کو لے جا کے؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سن لیجئے، کام آئے گا، علم بڑھے گا، ایمان کا تحفظ ہوگا. یہ وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے تقدیریں سنورتی ہے. اس لیے اطمینان سے سنیے. جب صلاۃ السلام کا اعلان ہوگا تب کھڑے ہوئیے گا. بے چینی کا اظہار مت کیجیے گا. سنیے جو باتیں کہی جا رہی ہے. ہر مرتبہ اس طرح کی محفل نہیں ہوتی، اور یہ موقع میں سال میں ایک بار میسر آتا ہے. اس لیے اس کو سنیے، دل میں جگہ دیجیے. حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے فالج کی مرض میں، اور یزید بادشاہ بن بیٹھا. کیونکہ ملوکیت کا آغاز تو امام حسن کی شہادت کے بعد ہو ہی چکا تھا. یزید جیسے بادشاہ بنا، اس کو سب سے پہلے یہ خوف تھا کہ امام حسین مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے. تو اس پلید نے، ذلیل نے سب سے پہلا خط بادشاہ بننے کے بعد مدینہ منورہ ولید کو روانہ کیا. ولید محب اہل بیت تھا. ولید کے پاس خط آیا کہ ہو سکے حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ ابن عمر سے، ان لوگوں سے، عبداللہ ابن عباس سے میری بیعت لو. ابن عمر اور ابن عباس تو پہلے ہی مکہ چلے گئے تھے. ابن زبیر اور امام حسین مدینہ منورہ میں تھے. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھا وہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دینا. یہ جو قصے گڑے جاتے ہیں نا، یزید اس میں شامل نہیں تھا اور یزید کو پتہ نہیں تھا. یہ خط ہے یزید کا، جو بڑے بڑے مورخین نے جس کا ذکر کیا ہے. یزید کو کھٹک تھی، دشمنی تھی امام حسین سے، خاندان نبوت سے. انشاءاللہ اینڈ پر موقع ملے گا تو میں عرض کروں گا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو یزید کے خلاف تاریخ گواہی دیتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں یزید کی مخالفت صرف تاریخ میں ہے، حدیث میں نہیں، وہ ساری زندگی حدیث پڑھے لیکن انہوں نے حدیث پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. پچھلے سال ایک صاحب نے کہا تھا تاریخ برا کہتی ہے، حدیث میں نہیں. تو میں نے کئی ائمہ حدیث کے اقوال اور حدیثیں پیش کی تھی. تقریباً 2 گھنٹے کا کم و بیش و بیان ہے، آپ انٹرنیٹ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہاں اس کا موقع نہیں. امام علی مقام کو عین دوپہر کے وقت ولید نے طلب کیا. امام نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا، ابن زبیر یہ وقت تو بلانے کا نہیں ہے، ولید کا وہ بلاتا کیوں ہے؟ ابن زبیر نے کہا واقعے کا پس منظر یہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید بادشاہ بن گیا، بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. یہ بیعت کیا ہے؟ اس کو ہمارے بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں یہ بیعت پیری مریدی والی بیعت ہے. نہیں، یہ پیری مریدی والی بیعت نہیں ہے. دراصل اسلام کا ایک نظام ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی حکومت میں امیر بنے گا، خلیفہ بنے گا،
تو سارے مسلمان اس کے ہاتھ پر یہ وعدہ کریں گے کہ ہم جان اور مال کی تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے۔ یہ ہے بیعت ایک آسان لفظوں میں۔ تو یہی بیعت کا مطالبہ یزید کرتا تھا کہ امام حسین اس کو یہ کہیں کہ تو جیسا کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی تو ہر سیاہ و سفید میں تیری تائید ہے۔ تو امام علی مقام بھائی جو ماں کا دودھ پی کر بڑے ہوئے تھے وہ تو اس پر بیعت کر سکتے تھے، لیکن جو نبی کی زبان چوس کر کے بڑا ہوا تھا وہ اتنی آسانی کے ساتھ یوں تو نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سچا عالم دین جب کوئی غلط بات دیکھتا ہے تو اس کی رگے غیرت کھڑک اٹھتی ہے، وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ سارے جوخم لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ تو مولا حسین تھے، امام حسین کی شان کیا ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آپ سن چکے ہیں گزشتہ گفتگو کے اندر ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، جس کے لیے آقا کہیں حسین منی وانا من الحسین، تو امام پاک کو ابن زبیر نے کہا وہ آپ سے بیعت مانگیں گے۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ دوسرا قاصد ہے کہ ابن زبیر آپ کو بھی بلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تو چل میں آتا ہوں، اور یہ اسی وقت مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین گئے تو ولید نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے انا للہ پڑھی، مغفرت کی دعا کی۔ امام حسین جس کی مغفرت کی دعا کریں اس کو جہنمی کہنا یہ امام حسین کی عقیدت کے خلاف ہے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ حسین جس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں وہ جنت میں نہ جائے گا تو پھر کون جنت میں جائے گا۔ انا للہ بھی پڑھی، تعزیت بھی کی کہ آپ یزید خلیفہ بن گئے اس کی زبان میں۔ ہم تو اسے کوئی خلیفہ مانتے ہی نہیں، ہمارے امام نے نہیں مانا تو ہم کیا مانا، ہم تو ان کے غلام ہیں، اپنا کوئی موقف ہی نہیں ہے۔ وہ کہا بیعت کرے، کہا اس طرح میں چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا، اگر بات بیعت کی ہے اعلان کرو، سب کے سامنے مسئلہ رکھو، معاملہ رکھو، پھر دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر کے آپ جانے لگے تو وہاں مروان موجود تھا۔ یہ مروان وہ ہے جو قاتل عثمان ہے، مروان وہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ صفین میں بھی اس کا بڑا حصہ ہے، مروان وہ ہے امام حسن کے قتل میں بھی جو یزیدی سازش ہے اس میں یہ شریک ہے، اسی طرح سے امام علی مقام کی شہادت میں بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ بڑا پلید انسان تھا، اللہ رحم و کرم فرمائے ان لوگوں پر جو مروان کی وکالت کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے لوگوں پر۔ تو مروان نے کہا ولید ان کو قتل کر، ورنہ اس کے بعد یہ چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام حسین تھے، کہا مروان تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ اور آپ نے فرمایا کہ تو جو ہے اس کا بچہ ہے جس پر میرے نانا نے لعنت کی تھی، اور تو مجھے کیا قتل کرے گا؟ آپ نے اس سے یہ جملے فرمائے۔ ولید نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، چھوڑیے اس کی بات کو، آپ جائیے کیا مشورہ کرنا ہے کیجیے۔ امام پاک تشریف لے گئے، اور اس کے بعد شام تک پورا جو دن ہے تردد میں گزرا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور امام علی مقام نے اپنے اہل بیت کی میٹنگ لی اور اس میں فرمایا کہ ہم لوگوں کو مدینہ شریف میں اب نہیں رہنا، مدینے میں رہیں گے تو ایمان کو خطرہ ہے، اس لیے اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی پیشن گوئی غیب کی خبر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ سامان تیار کرو۔ شام ہوئی، یہ شام آج اہل بیت کے گھر کی ایک عجیب شام تھی، گویا کہ خاندان نبوت کے درمیان ایک قیامت صغرا قائم تھی۔ مغرب کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد سب کے سامان بندھنے لگے، اصغر کا جھولا سمیٹا جانے لگا، جن جن لوگوں کے نام جانے والوں کی فہرست میں تھے ان لوگوں کو تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ آج حسین پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، قیامت جب آئے گی یقیناً آئے گی، لیکن آج خاندان نبوت کے لیے اتنی بڑی قیامت تھی کہ نانا کا گھر چھوٹنا تھا، نانا کا مزار چھوٹنا تھا، نانا کا مدینہ منورہ چھوٹنا تھا۔ ان کے دل سے پوچھو جو 8 دن مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور جب وہ سامان باندھتے ہیں وطن آنے کے لیے تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، جبکہ مدینے میں نہ ان کا کوئی گھر ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ ہائے حسین، آج حسین پر کیا وقت آیا تھا،
کاش میرے نوجوان میرے مولا حسین کی قربانی کو محسوس کرے دل سے. جو لوگ حسین کا آواز سننے کے لیے، مولا حسین کی شہادت سننے کے لیے آئے ہیں، قربانی سننے کے لیے آئے ہیں، اور وہ سن کر کے یوں ہی چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی نہیں بدلتی. وہی بے نمازی پن، وہی شرابی پن، عورتوں کا وہی بے پردگی، عورتوں کا وہی غیر محرم مردوں کے ساتھ فون پر طویل گفتگو، بے حیائی کے کارنامے. سنو تم کو جنتی بنانے کے لیے یا تمہارا دین و ایمان بچانے کے لیے حسین کی قربانی کتنی بڑی ہے تھوڑا محسوس تو کرو. 8 دن کا مدینے کا زائر جب وہ اپنا سامان باندھتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. سامان باندھتے وقت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. مدینے میں حسین کا سب کچھ تھا. اسی گلیوں میں بچپنا، لڑکپن، جوانی سب بیتا تھا. اسی گلیوں میں حسین کی بارات نکلی تھی. انہی گلیوں میں نانا کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا تھا. اسی گلی میں بابا کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا تھا. اسی گلی میں مدینہ طیبہ کی گلی میں مولا حسین کو ماں کا پیار ملا تھا. ہاں یہی گلی تو تھی. ننا سا حسین جب ان گلیوں میں کھیلتا تو بڑے بڑے اکابر صحابہ اٹھا کر اپنی گردن پہ بٹھا لیتے. آج حسین کا کوئی مونس و غمخوار نہ تھا، کوئی غم گسار نہ تھا. بظاہر مولا حسین مدینہ طیبہ سے اپنے اہل بیت کو کہتے ہیں تیاری کرو، نکلیں گے. اور اب رات کا آخری پہر ہے. قدسیان فلک زمین پر اتر رہے ہیں روضہ اقدس کے طواف کے لیے، اور سب کے گھر بند ہے، بس ایک گھر کھلا ہے، وہ مولا حسین کا. اور مدینے کی گلی میں ایک مغموم بوجھل قدموں سے چلنے والا ایک وجود ہے جس کے چلنے کو دیکھ کر رسول اللہ کا چلنا یاد آتا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے رات کی آخری پہر میں. انوار نیچے سے اوپر سے نیچے. اہل عرفان اس کا اندازہ کر سکتے ہیں انوار نیچے اتر رہے ہیں یا نیچے سے اوپر جا رہے ہیں. قدسیان فلک طواف روضہ کے لیے درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کے لیے روضہ رسول پر آ رہے تھے. ایسے میں حسین دبے قدموں اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور نانا کے روضے پر آخری سلام کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ منظر میں کس منہ سے پیش کروں. میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس منظر کی کما کہوں عکاسی کر سکوں، لیکن بس میں اتنا بتا سکتا ہوں حسین جب اپنے نانا کے مزار پر تشریف لے گئے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے. گویا کہ تصورات کی دنیا میں محسوس کریں تو ایک صاحب عرفان کا کہنا ہے حسین آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو باندھ کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں نانا جان، ہر آنے والا آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتا ہے، لیکن اس کو امید ہوتی ہے کہ اس آخری سلام کے بعد دوبارہ آپ اس کو پھر بلائیں گے اور وہ پھر سلام پیش کرے گا. لیکن حسین تو حتمی طور پر آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے. یا رسول اللہ، آپ اپنے حسین کا آخری سلام لیں. پھر نانا کی قبر سے لپٹ گئے اور کہتے ہیں نانا آج آپ خاموش کیوں ہے، آپ بولتے کیوں نہیں نانا؟ نانا وہی حسین ہوں جس کے لیے کہا تھا حسین میرا پھول ہے جنت کا، حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ، آج آپ کا حسین آپ سے باتیں کرنے آیا ہے، آپ اپنے حسین کو کوئی تسلی تو دیں. یہ کہتے کہتے قبر رسول پہ سر رکھا اور مولا حسین گویا کے بے ہوش ہو گئے. آنکھ بند ہوئی، وہ منظر دیکھا. بعض لوگوں نے خواب کا تذکرہ کیا، بعض لوگوں نے گشی کا تذکرہ کیا. جب گشی آئی مولا حسین کی تو حضور رحمت تمام نے فرمایا حسین جاؤ، وفا کا وقت آ گیا، وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا، دین کے تحفظ کا وقت آ گیا. حسین جا، امتحان میں ثابت قدم رہنا، اور یاد رکھنا حسین جب جوان بیٹا کربلا میں تڑپے گا تو باطل کے آگے سر نہ جھکانا. قاسم کٹے گا تو باطل کے آگے ضمیر کا سودا نہ کرنا. حسین جاؤ، اور تمہاری بیویاں تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی جاؤ. شوق کہتا ہے رکیں، ذمہ داری کہتی ہے چلیں، دل کہتا ہے ٹھہر کر
ایک مرتبہ سلام پھر پیش کریں، لیکن ذمہ داریوں کا احساس شوق شہادت کہتا ہے نہیں اب دیر نہیں کرنا، ورنہ نانا نے جو کندھوں پہ سوار کیا تھا اور اتنے نازوں سے پالا تھا اس کا مقصد کب پورا ہوگا۔ حسین کی آنکھ کھلی، گویا کہ قبر رسول پہ لرزہ طاری تھا، آخری سلام پیش کیا اور اجازت لے کر نانا کی قبر سے رخصتی چاہیے۔ حسین گھر کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ دل میں خیال آیا نانا کو تو آخری سلام پیش کیا، چل کر کے امی سے بھی آخری مرتبہ سلام پیش کریں۔ جیسے ہی ماں کی قبر پر گئے حسین کو ساری ممتا کی لذتیں یاد آنے لگی۔ 3 رمضان المبارک کی وہ شب جب فاطمہ الزہرا کی وصال کی آخری شب تھی، فاطمہ جلدی سے بچوں کو نہلاتی ہے، حسین کو گویا کہ یاد آ رہا ہے میری امی نے تیسری شب میں جلدی سے نہلایا، ہاتھوں سے کھانا بنایا، کبھی حسن کے منہ میں لقمہ، کبھی حسین کے منہ میں، کبھی زینب کے منہ میں۔ کسی نے پوچھا فاطمہ اپنے بیٹوں کو کھانا یوں کھلاتی ہے؟ فرماتی ہے آج آخری شب ہے نا، کربلا میں حسین بھوکا ہوگا، ابھی کھلا دوں تاکہ آج کا کھلانا کربلا میں میرے حسین کو جب بھوک لگے گی تو ماں کے ہاتھوں کی لقمے کی لذت اس کو سہارا دے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین کو وہ منظر یاد آ رہا ہے، مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹے، امی جان اپنے بیٹے کا آخری سلام لو۔ جنت البقیع کا سناٹا، جنت البقیع کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی جب حسین نے کہا امی اپنے لخت جگر کا سلام لو، آخری سلام، اور ماں میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کر دو تاکہ آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں ثابت قدم رہے۔ قبر انور سے آواز آئی حسین میں تیری ماں ہوں، میری دعائیں تیرے ساتھ ہے، حسین جا اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، حسین کربلا میں آؤں گی اور ضرور آؤں گی، اور میں نے جو دودھ پلایا ہے اس کا کرشمہ اور کرامت اپنی ماتے کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے آؤں گی۔ حسین سب کچھ کرنا لیکن فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا۔ حسین ضمیر کا سودا، شریعت کا سودا، ایمان کا سودا نہ کرنا۔ جا حسین، ماں کی آواز نے حسین کو لرزا دیا ہے، جنت البقیع کی قبروں پہ لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ ماں سے اجازت لی، امہات المومنین کو سلام کیا، اور اس کے بعد مولا حسین ننھی سی قبر پر گئے۔ وہ ایک ننھی سی قبر ابن رسول ابراہیم کی قبر تھی، وہاں تو پھوٹ کر رونے لگے، ابراہیم میرے نانا نے آپ پر مجھ پر آپ کو صدقہ کر دیا تھا، دعا کریں کہ میں نانا کی اس محبت کی لاج رکھ سکوں۔ مولا حسین اختصار کے ساتھ بھائی کی قبر پہ سلام کرتے ہیں اور تنہا بوجھل قدموں سے جیسے گھر میں قدم رکھتے ہیں۔ گھر میں آ کر دیکھا تو ایک عجیب ہنگامہ تھا۔ ہنگامہ یہ تھا کہ 9 سال کی بچی جس کا نام فاطمہ صغرا تھا بخار میں تپ رہی تھی، اور وہ گھر والوں پہ غصے میں تھی، اور کبھی ماں سے کہتی، ام رباب سے، شہربانوں سے، ام اسحاق سے، لیلا سے، کہ آج تم لوگ اتنے بدلے سے کیوں ہو؟ تمہارے رویے کیوں بدل گئے؟ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو، کیوں جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تو، جانے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں بتاؤ تو۔ سب کے کپڑے بھر لیے، میرے کپڑے رکھتے ہو، سب کے سامان اٹھا لیے، کجاوے پر کس دیے، میرے سامان کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اس حالت میں مولا حسین آتے ہیں اور بیٹی کا یہ غصہ اور جذبات دیکھتے ہوئے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں سکینہ علی اکبر سے کہتی ہے علی اکبر آگے بڑھو، صغرا سے مل لو۔ اور سکینہ نے علی اکبر کو کہا علی اکبر ذرا اچھے سے تسلی دینا، اس لیے کہ یہ تیری آخری ملاقات ہے صغرا کے ساتھ۔ علی اکبر اب تو نہیں مل سکے گا اپنی بہن سے، باتیں کر لیں، اب وہاں جا رہے ہیں جہاں سے تم نے لوٹ کر نہیں آنا۔ علی اکبر آگے بڑھے، صغرا سے کہا صغرا بھائی سے ناراض ہے؟ مورخین لکھتے ہیں صغرا اپنے بھائی سے لپٹ گئی اور کہتی تھی علی اکبر 18 سال کا ہو گیا ہے نا تو بابا کہتے ہیں کہ میں مدینے میں علی اکبر کی شادی کروں گا۔
تو تیرا صحرا میں کب دیکھوں گی؟ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کب لوٹ کر آؤ گے؟ مجھے بتاؤ نا۔ علی اکبر بہن کو سینے سے لگا کر کے روتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، بہن بابا نے کہا ہے کہ جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو خط لکھنا، میں جہاں بھی ہوں گا تمہیں لینے آؤں گا۔ اتنے میں جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا، مولا حسین سے کہتی بابا دیکھو نا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بابا میں بھی چلنا چاہتی ہوں۔ مولا حسین خاموش ہے۔ بابا آپ بولتے کیوں نہیں میں بھی چلنا چاہتی ہوں؟ بابا یہ جو اصغر روتا ہے نا یہ مجھ سے سب سے زیادہ مانوس ہے، اگر آپ مجھے ساتھ لے کر کے چلیں گے نا تو میں اس کو جھولا دوں گی، اور آپ جہاں بھی خیمہ لگائیں گے تو اس میں جھاڑو دوں گی، اور میں اس کو اتنا صاف رکھوں گی کہ اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ کھانا کم لے جا رہے ہیں ساتھ میں تو کھانے کے معاملے میں میں مخل ہو جاؤں گی، تو تم لوگ اپنا بچا ہوا کھانا مجھے دے دیا کرنا، میں اسی پہ اکتفا کروں گی۔ میر انیس نے تو یہاں تک کہ لکھا کہ صغرا نے کہا کہ اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو مجھے فضائی سمجھ کر لے چلو۔ فضا فاطمہ کی کنیز تھی، تو کہا کہ اگر بیٹی بنا کر نہیں لے جا سکتے تو ساتھ میں فضا بنا کے لے کر چلو، میں کنیز بن کر کے چلوں گی۔ اور سنو اگر تمہارے پاس سواریاں نہیں ہے نا تو میں تمہاری سواری کے پیچھے دوڑتے دوڑتے چلوں گی۔ جب میں تمہاری سواریوں کے پیچھے دوڑوں گی تو دوڑنے کی وجہ سے مجھے پسینہ نکلے گا، اور پسینہ نکلے گا تو میرا بخار ختم ہو جائے گا، تو اس طرح سے میں تمہارے کچھ کام آؤں گی۔ مولا حسین رونے لگے۔ اس ہمت والے حسین کو بیٹی کے جملوں نے رلا دیے، اور اس کے بعد بابا نے کہا بیٹی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم اکبر کو بھیجیں گے، اب خط لکھنا، تیری طبیعت بتانا، ہم اکبر کو بھیجیں گے اور تجھے منگا لیں گے، بلا لیں گے، بیٹی صبر کرو۔ سغرا نے کہا بابا میں اچھی ہوں نا، میری طبیعت ٹھیک ہے، سفر کے لیے جتنا طبیعت کا ٹھیک ہونا درکار ہے اتنی طبیعت میری اچھی ہے۔ دیکھو میں آپ کو کھڑے ہو کر کے بتاتی ہوں، میں کھڑے ہو جاؤں گی تو آپ مجھے لے چلیں گے نا۔ سغرا نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، کئی دن کی بیمار تھی، اور طاقت اکٹھا کرنے کی بعد کہا دیکھو بابا میں کھڑی رہ سکتی ہوں۔ جیسے اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، کھڑی بھی نہ ہو پائی تھی کہ گر گئی، ادھر گری ہے۔ مولا حسین نے کہا سغرا تو نے بیماری سے مقابلہ کرنا چاہا، تیری بیماری تجھ سے جیت گئی، تو ہار گئی۔ سکینہ نے امام حسین کے کان میں کہا بابا ایک مرتبہ سغرا علی اصغر سے بہت پیار کرتی ہے، اپنی گود سے اٹھا کر سغرا کی گود میں دے دو تاکہ آخری مرتبہ سغرا اصغر کو کھلا لے۔ جیسے امام حسین نے علی اصغر کو لے کر کے سغرا کی طرف بڑھایا، سغرا نے ہاتھ کھینچ لیے، نہیں بابا میرا بھیا پھول جیسا ہے، مجھے بخار بہت زیادہ ہے، کہیں میرا بھیا مرجھا نہ جائے۔ یہ جملے سن کر کے گھر والوں کی چیخ نکل گئی۔ آخرکار حسین کہتے ہیں میرا امتحان یہیں سے شروع ہو گیا، اور مولا حسین اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، ام سلمہ کو سونپتے ہیں، ام المومنین ام سلمہ کو سونپتے ہیں، اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر سے کہتے ہیں میری سغرا کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد مولا حسین گھر سے نکلتے ہیں، سواریاں تیار تھی، اور جب آگے بڑھتے ہیں آج مدینہ منورہ کی آبرو، عرش کا تارا، حضور کی آنکھوں کا تارا مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہا ہے۔ حسین پلٹ پلٹ کر مسجد نبوی کی طرف دیکھتے ہیں، اور گویا کہ مسجد نبوی کے مینار سر اٹھا اٹھا کر حسین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک دن وہ تھا ہجرت کی شب، جب امام الانبیاء مکہ چھوڑ کر نکلے تھے، تو یہ حال مکہ میں تھا اور مدینے کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ آج تاریخ کا وہ دن آیا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیاں سوگواری میں ڈوب گئی ہے۔ حسین پلٹ پلٹ کر کہتے ہیں نانا آخری سلام لو، اور مسجد نبوی کے مینار
اچک اچک کر حسین کو دیکھتے ہیں. ایک گرد جانوروں کے چلنے سے اٹھتی ہے اور وہ چھوٹا سا 72 نفری قافلہ، 72 نفوس قدسیہ پہ مشتمل قافلہ اس دھول میں چھپ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور صبح چمکنے سے پہلے وہ مدینہ منورہ سے دور نکل جاتا ہے. وہ قافلہ کہاں جاتا ہے انشاءاللہ آگے ہم آپ کے سامنے. کل شب عاشور ہے، آپ سے میری گزارش ہے 9 کا 10 کا روزہ رکھیں، خرافات سے بچیں، صحابہ کی بے ادبی سے بچیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور کوشش کریں کہ مولا حسین نے جس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اس مقصد کی تکمیل کریں. اپنے نوجوانوں سے بس آخری گزارش یہ ہے کہ لوگوں اگر حسین سے محبت ہے تو گناہوں کو ترک کرو اور مولا حسین کے مشن میں ان کی مدد کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.